السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، بحیثیت یہ کام کرنے سے، لوگوں کی بھلائی کی اور نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے۔ یہ تین کام ایسے ہیں جس سے امت خیر بنتی ہے، بہترین بنتی ہے، اور ان تین کاموں کی وجہ سے معاشرے میں جو اصلاح ہوتی ہے، جو اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاشرہ درست جانب چلتا ہے اور اللہ کی اطاعت فرما برداری پہ آتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے، برائیاں کم ہونا شروع ہوتی ہیں، معاشرہ امن کا داعی بنتا ہے، اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک مثالی مسلمان بنتے ہیں۔ تو بہترین امت کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کے کاموں کو حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو۔ جامع ترمذی میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعونه فلا یستجاب لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دو گے اور برائیوں سے ضرور منع کرو گے۔ تمہیں چاہیے کہ نیکی کے کام کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرتے رہو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کام کے کرنے سے تم اللہ کی وعید سے، اس کے عذاب و عتاب اور اس کی پکڑ سے بچو گے، اور اگر تم نے نیکی کا کام کہنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو بہت جلد تمہارے اوپر اللہ رب العزت اپنی طرف سے عذاب کو مسلط کر دے۔ پھر تم دعائیں کرو گے، التجائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، رو گے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں نیکی کے کام کا فائدہ یہ بتایا کہ اللہ کی وعید سے بچا جا سکتا ہے، عذاب سے بچا جا سکتا ہے نیکی کا حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے، اور اگر یہ کام امت چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ آج امت میں دیکھ رہے ہیں، اہلیان پاکستان دیکھ رہے ہیں، دیگر اسلامی ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بد امنی ہے، گناہ عام ہے اور فسادات ہیں، جس کی وجہ سے سکون نہیں ہے، اور ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم شکوہ کرتے ہیں بعد میں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق نیکی کے کا حکم دینے سے، برائیوں سے منع کرنے سے اللہ کے عذابوں سے بچا جا سکتا۔ کورونا وائرس کے دنوں میں ہم نے جو کرنے کے کام تھے وہ چھوڑے رکھے، چاہیے تھا کہ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور یہ فوج پروگرام ختم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی مسلمان برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو فرمایا زبان سے کہے، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم تر ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن آج امت کے افراد، مردوں، عورتوں، نوجوانوں کے اندر آج نیکی کے حکم دینے کا جذبہ، برائی سے روکنے کا جذبہ بھی مفقود ہو گیا ہے، اور برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانا جا رہا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کی، سارے صحابہ نیکی حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے بیعت لیتے نیکی کے کام کو حکم دینے پر، برائی سے منع کرنے پر، اور سننے پر اور اطاعت کرنے پر۔ اللہ رب العزت نے واقعات بھی قرآن مجید میں امت مسلمہ کے لیے رہنما واقعات بیان فرمائے ہیں، جو ہمارے لیے عبرت ہیں، سبق ہیں، درس ہیں۔ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 63، 64، 65 اور 66 تک موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کا ذکر ہے جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبانی مچھلیاں پکڑنے سے منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے حیلہ سازی کی، آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں زیادہ آتی، اور ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلیاں تھوڑی ہوتی۔ ان لوگوں نے ہفتے کے دن نالیاں بنائیں دریا کے پاس، اور اتوار کو پکڑ لیتے اور کرتے رہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے 3 گروہ تھے، تو ان تینوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو برائی سے روکنے والا، اس نے آ کے کہا کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو، اللہ کے نبی موسیٰ نے منع کیا ہے، عذاب آ جائے گا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ملامت کرتے تھے، روکنے والوں کو کہتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تمہیں ان لوگوں کو منع کیوں کرتے ہو جن کو اللہ عذاب دے کر ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ایک گروہ جو پہلا تھا وہ پکڑنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ باز نہیں آئے، وہ لوگ اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلے اور اس نافرمانی سے باز نہیں آئے، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور سب کو بندر بنا دیا، بندر بنا دیا اللہ نے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر وہ بندر مر گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان لوگوں نے برائی سے نہیں رکے، اور جنہوں نے روکا تھا اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، ان کو ہم نے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ سبق ملا کہ برائیوں سے روکنے کی وجہ سے پہلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتے، اور جو برائیوں سے نہیں بچتے تھے فوراً اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آج ہمیں نیکی کے حکم اور برائی سے ضرور منع کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم راستے پر نہ بیٹھو، اگر بیٹھنا ہے تو یہ تم نے کام کرنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ نیکی کے کام کو حکم دے اور برائی۔ راستے میں بازار بہترین جگہ ہے، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں برائی کرتے ہیں تو جو نیک لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ برائی کو روکیں اور سختی کے ساتھ اس پہ ڈانٹیں۔ فرمایا اگر تم نے رستوں میں بیٹھنا ہے تو نیکی کے کام کو حکم دو اور برائیوں سے روکو،
لیکن آج امت اس کام کو بھول گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ روز بروز اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ امن پیدا ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے اور آپ اپنے عذابوں کو ہم سے ٹال لے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا نیکی کے کام کو حکم ضرور دو اور برائیوں سے ضرور منع کرو، نہیں تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر موت دے تو حالت ایمان دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔